بزرگان محترم، واقعہ کربلا کو گزرے 14 صدیاں ہونے کو ہیں، لیکن جب بھی سنانے والے سناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، تو آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں رہتے۔ 14 صدیاں گزرنے کو ہیں، اور جب بھی اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اہل بیت پہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور ظالموں کو شرم بھی نہ آئی، تو اس واقعے کو سن کے ہر سال اور ہر دفعہ ہی انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ اور کیوں نہ روئے اور کیوں اس کو یاد کر کے اس کا غم تازہ نہ ہو؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ خون بہایا نہیں گیا؟ 17 یا 19 یا 22 اہل بیت ذبح کر دیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک اتنا مقدس، محترم اور اللہ کے یہاں اتنی عظمت والا تھا کہ ان ایک کا خون ایک پلڑے میں اور باقی لوگوں کو خون دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا خون بھاری ہو جائے۔ ان کے بارے میں تو کعب بن احبار نے فرمایا تھا، ان کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، کیا فرمانے لگے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، آپ علیہ السلام کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے لیے قربانی دیں گے، اور ایسی قربانی دیں گے کہ ان کی اونٹنیوں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت حسن وہاں سے گزرے تو لوگوں نے سوال کیا، یہ ہیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو پوچھا یہ ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، یہ ہیں میرے نبی کی اولاد میں سے جو ایسی قربانی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی حضرت حسین اور ان کی اولاد کے حصے کے لیے رکھی ہوئی تھی، امت مسلمہ کو پیغام دینے کے لیے، ورنہ یہ قربانی حضرت حسین کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دی تھی، لیکن اللہ نے لی کوئی نہیں ہے، جنت سے مینڈا آ گیا۔ یہ قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ نانا حضرت عبداللہ نے بھی دی تھی کہ اللہ کے لیے قربان ہونے چلے تھے، لیکن اللہ نے قربانی لی کوئی نہیں، اور 100 اونٹ فدیہ دے کے ان کو بچا لیا گیا۔ یہ قربانی جو چھری حضرت اسماعیل سے ہوتی بچتی آ رہی تھی، پھر حضرت عبداللہ کے حلق پہ چلنے والی تھی، یہ اللہ نے سنبھال کے رکھی تھی حضرت حسین اور ان کے گھرانے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے، کہ آپ علیہ السلام کا یہ نواسہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو پیغام دینے والا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس حد تک جایا جا سکتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو ذبح کروانا پڑے تو کروا دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان داؤں پہ لگانی پڑے تو لگا دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال لگانا پڑے تو لگا دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیس سے پردیس ہونا پڑے تو ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے باطل سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا پڑے تو لگا دو، لیکن اللہ کے بارے میں سودے بازی نہ کرنا، اللہ کے بارے میں سودے بازی نہ کرنا، یہ پیغام دینا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ والوں نے خط پہ خط لکھنا شروع کیے کہ آپ کوفہ تشریف لے کے آئیں، عراق پہ یزید ظالم حکومت کرتا ہے، اس نے ہمارا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اور آپ اہل بیت میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ کوفہ تشریف لائیں اور یہاں آ کے لوگوں کو ظلم سے بچائیں، یزیدیوں کے ظلم اور زیادتی سے بچائیں،
لوگ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، آپ ہی آ کے ان لوگوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ تو خط پہ خط لکھنا شروع کیے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 12,000 خط انہوں نے حضرت حسین کو بھیجے۔ 12,000 خطوط، 2 تھیلیاں، 2 بورے اور 2 تھیلے ان خطوط سے بھر کے حضرت حسین نے رکھے ہوئے تھے، اور اپنے ساتھ بھی جب کوفہ جانے لگے تو یہ تھیلے لے کے گئے تھے اور ان ظالموں کو کھول کے دکھائے ہیں کہ دیکھو تم نے تو ہمیں بلایا تھا اور اب ہمارا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو 12,000 خطوط ان لوگوں نے بھیجے تھے۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، اور امت بڑے تباہی کی طرف جا رہی ہے، وہاں یزیدیوں کا ظلم اور زیادتی ہے جو لوگوں پہ روا رکھا ہوا ہے، مجھے وہاں پہ جانا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، وہ دغاباز ہیں، وہ دھوکہ کر جاتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ آپ کو بلا کے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی سے کام لیں گے، آپ کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں۔ بہرحال یہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا تو طیب آیا کہ پہلے جائزہ لے لیا جائے۔ تو مسلم بن عقیل جو آپ کے رشتہ دار ہیں کہا یہ جائیں، وہاں کے اگر حالات سازگار ہوں تو مجھے لکھ دینا، میں آ جاؤں گا، اور اگر حالات سازگار نہ ہوں تو پھر میں نہیں آؤں گا۔ اب مسلم بن عقیل جب جانے لگے تو ان کے 2 بچے بھی ان کے ساتھ ہو لیے، جیسے چھوٹا بڑوں کے ساتھ ضد کر کے جاتا ہے تو 2 بچے بھی ان کے ساتھ ہو لیے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ کوفہ لے کے جائیں۔ اب جب یہ کوفہ پہنچے ہیں تو سارے کوفہ والوں نے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفہ کا تو حالات بدل گئے ہیں تو اس نے اپنی فوجوں کو وہاں پہ بھیجا۔ اب فوجیں کوفہ کے اندر کیا آئیں کہ کوفہ والے تو بدل ہی گئے، جو پہلے سارے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے سب نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور پھر مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل شہید ہونے سے پہلے حضرت امام حسین کے نام خط لکھ چکے تھے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، ٹھیک ہیں، اور وہ خط مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا۔ اس خط کو بنیاد بنا کے حضرت امام حسین اپنے اہل بیت کو لے کے وہاں سے نکلے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، انہیں مدینہ منورہ سے نکلتے وقت نہیں پتا تھا کہ ان کے 2 بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں پہ پھر یزید کا راج ہے، اور سب لوگوں نے پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے۔ جب راستے میں نکلے ہیں تو فرزدق شاعر ملا، تو اس سے پوچھنے لگے کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں، کیا حالات ہیں؟ کہنے لگا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ ذرا آگے گئے ہیں تو خبر آ گئی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، آپ کے نام کی ہوئی بیعت کو فسخ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پھر ساتھیوں سے مشورہ کیا تو مسلم بن عقیل کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم ان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پھر آپ نے خواب بھی دیکھ لیا، خواب میں کربلا کی زمین دکھائی گئی اور دکھایا گیا کہ یہاں کہ آپ شہید ہوں گے۔ حضرت امام حسین کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر ہمیں بہت اونچا لے کے جانے والی ہے، ہمیں اپنے نانا کے دین کو بچانے پھیلانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ تو چنانچہ جب آنکھ کھلی ہے تو پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یہ سوار جا رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے، دیکھو سوار جا رہے ہیں اور موت ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے، موت ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ راستے میں یہ خواب بھی دکھا گیا۔ قصہ مختصر
جب کربلا کے میدان کے اندر پہنچے ہیں، ابن زیاد نے آپ کو گھیر کے کربلا کے میدان میں پہنچا دیا۔ اس نے شمر سے کہا تھا کہ انہیں کھلی جگہ کے علاوہ کہیں پڑاؤ نہ ڈالنے دینا، قلعہ بند نہ ہونے دینا، اب یہ ہمارے شکنجے میں آئے ہیں، ان کو واپس نہیں جانے دینا، واپس نہیں جانے دینا۔ تو کسی طریقے سے وہ کربلا کے میدان میں بدبخت لے کے آیا ہے۔ کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو حضرت امام حسین نے کئی خطبے دیے، لوگوں کو سمجھانے کی کوششیں کی کہ کیا کرنے جا رہے ہو، کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہو، کس کو شہید کرنے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو۔ ان کو سمجھایا جیسے حضرت عثمان غنی نے وہاں خارجیوں کو سمجھایا تھا، حضرت امام حسین نے بھی ان کو سمجھایا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خارجی نہیں سمجھے، حضرت امام حسین کے سامنے بھی یہ یزیدی ٹولہ سمجھ کے نہیں دے رہا تھا۔ اس کا بار بار یہی اصرار تھا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ لیکن کیسے کرتے بیعت؟ اگر بیعت کر لیتے تو حضرت امام حسین کی جنت میں فرق نہیں آنا تھا۔ یہ تو پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار تھے، بیعت کر لیتے، مدینہ منورہ جا کے توڑ دیتے، فسخ کر دیتے، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ باطل کے سامنے نہ ہم دبتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ ہی بکتے ہیں۔ امت کو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے پیغام دینا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ اگر بیعت کر لیتے تو ہم تو بات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے کہ ہمیں حج کرنے سے جنت مل جائے، خیر کا کام کرنے سے جنت مل جائے۔ ہم تو اپنی دنیا کے اندر نیکیاں جنت بنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جنت تو پہلے ان کی منتظر تھی۔ یہ جنت کو کمانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، امت کو پیغام دینے کے لیے، ہمیں پیغام دینے کے لیے، آپ کو پیغام دینے کے لیے ساری محنت اور مشقت تھی، آپ کو پیغام دینے کے لیے ساری محنت اور مشقت تھی۔ ان کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے تھے، ریحانتی من الدنیا، یہ میرے دو بچے یہ جنت کی بہاریں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کے اندر اتارا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ تو پہلے جنت کے حقدار تھے، پہلے جنت کے حقدار تھے۔ تو اگر یہ بیعت کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن پیغام نہ جاتا، کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا کہ اسلام تو زندہ ہی ہر کربلا کے بعد ہوتا ہے۔ جب جب کربلا پیش آئی ہے تب تب اسلام زندہ ہوا ہے، جب جب یہ کربلا پیش آئی ہے تب تب اللہ نے اسلام کو چار چاند لگائے ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو پہلے ایک ایک کر کے میدان میں آئے ہیں، ایک ایک کر کے۔ ان کی طرف سے حضرت حسین کی طرف سے ایک نکلا، ان کی طرف سے کئی نکلے، تو حسینی لشکر کے ایک نے ان کے کئیوں کو قتل کر دیا۔ تو یزیدی لشکر کا ایک بندہ کہنے لگا کہ اکٹھے حملہ کرو، یہ تم مرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ تم سب کو مار کے مریں گے۔ جو مرنے کے لیے آتا ہے وہ تو اپنی زندگی داؤں پہ لگا چکا ہے۔ ایک ایک نہ آؤ، اگر ایک ایک میدان میں آؤ گے یہ تم سب کو کھا جائیں گے، اکٹھے ان پہ حملہ کرو، اکٹھے حملہ کرو۔ چنانچہ اکٹھے حملہ کیا گیا۔ اکٹھے حملہ کرنے کے دوران آپ کے 72 جانثار شہید کر دیے گئے، اور اس دوران ایک واقعہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ کیا ضرورت تھی اس وقت نماز پڑھنے کی؟ اپنے نانا کو خام میں دیکھ چکے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، جنت سج چکی ہے، جنت حضرت امام حسین کے انتظار میں تھی، کیا ضرورت تھی ظہر کی نماز پڑھنے کی؟ ہمیں بتانے کے لیے
کہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے جو کسی مسلمان سے کسی وقت معاف نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ سے، نہ کسی وزیر سے، نہ کسی مشیر سے، نہ کسی رعایا سے، نہ کسی تندرست سے، نہ کسی بیمار سے، نہ کسی عالم سے، نہ ہی کسی جاہل سے، نہ کسی دکاندار سے، نہ کسی استاد سے، نہ کسی ڈاکٹر سے، نہ کسی مرد سے، نہ کسی عورت سے، نہ کسی کاروبار چلانے والے سے، کسی سے بھی کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو اللہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہاں پہ نماز معاف فرما دیتے کہ جنت بھی تیار ہے، نانا بھی لینے کے لیے آ چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی نماز پڑھ کے دو گروہ بنائے، صلاۃ خوف پڑھی گئی، کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، کچھ دشمن کے سامنے کھڑے رہے، جو دشمن کے سامنے کھڑے رہے پھر پیچھے والوں نے نماز مکمل کی تو آگے والوں نے آ کے پیچھے نماز پڑھی، پیچھے والے آ کے پھر دشمن کے سامنے لڑنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ نماز اللہ کا وہ حکم ہے جو کسی حال میں کسی مسلمان سے معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف نہیں۔ اگر معاف ہوتا تو حضرت حسین اور حسینیوں کو اور اہل البیت کو یہاں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ معاف فرمائے، ہم تو اپنی شاپنگ کی وجہ سے، دکانداری کام کاج کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، ان وجوہات سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم نے کوئی عذر پیش کیا یا اللہ نے سوال کر لیا نماز کیوں نہیں پڑھی، اگر ہم نے کہا یا اللہ کام تھا، دکانداری تھی، گاہک آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر کے مریض آئے ہوئے تھے، استاد کے یا اللہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو جاتا، تو اگر اللہ نے حضرت حسین اور اہل بیت کو پیش کر دیا کہ یہ تو کٹنے والے تھے، انہوں نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، ہمارے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس وقت بھی نماز ادا کی۔ 72 جانثار جب شہید کر دیے گئے تو پھر اہل بیت آئے، علی الاکبر، یہ کہنے لگے کہ ابا جان میں جا کے لڑتا ہوں، یہ بھی لڑ کے شہید ہو گئے، لڑ کے شہید ہوئے۔ اور پھر اس قافلے کے اندر جو سب سے زیادہ حسین نوجوان تھے وہ تھے حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم سب سے زیادہ حسین تھے۔ جب وہ میدان میں آئے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسا 14ویں کا چاند زمین پہ آ گیا ہو، 14ویں کا چاند اتر کے زمین پہ آ گیا ہو۔ اب جب یہ لڑے ہیں اور ان کا ایک بازو کٹا ہے تو حضرت امام حسین تو پہلے زخمی ہوئے پڑے تھے اور اپنے بھائیوں کی اور اپنے گھر والوں کی لاشوں کو اٹھا کے خیمے میں رکھا ہوا تھا۔ تو بھتیجے نے آواز دی، یا عمّا، اے میرے چچا جان، اے میرے چچا جان۔ یہ صفوں کو چیرتے ہوئے جب بھتیجے کے پاس پہنچے ہیں تو بھتیجا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور آخری سانسیں لے رہا تھا، تو بھتیجے کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا مظلوم ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بھی کچھ نہیں کر سکتا، آج تیرا چچا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے بیٹے عبداللہ، معصوم بچے کو، اللہ کی تقدیر اور اونچا لے کے جانے والی تھی، معصوم بچے کو اپنے پاس بلایا، گود میں بٹھایا ہوا ہے، تو بدبخت یزیدی نے کھینچ کے ایک تیر مارا جو حلق میں پیوست ہو گیا، وہیں سر لڑکا اور خون کا فوارہ چلا، تو خون کو ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف اٹھا کے کہنے لگے، یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرے نزدیک یہ خون صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اللہ اگر تو مجھ سے اس طرح راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، اگر تو مجھ سے اس طرح راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک ایک کر کے سارے بچے ذبح کروا دیے، سارے خاندان والوں کو ذبح کروا دیا، اور آخر میں خود شہید ہوئے، تو یزیدیوں نے ادھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں خون کی شیشیاں ہیں، پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا خون ہے؟
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری اولاد کا خون ہے، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا اور اپنی اولاد کا وکیل بنوں گا۔ یہ میری اولاد کا خون ہے، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ حضرت حسین بھی شہید ہو گئے، یہ سارے سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھا دیے گئے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے بدبختوں نے۔ سر نیزوں کی انیوں پہ 72 سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور لاشوں پہ جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے ہیں اور پانی چھوڑ دیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین جب خیمے کے اندر ہیں تو جب یہ یزیدی خیمے میں پہنچے ہیں تو امام زین العابدین، اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو چلانا تھا، اس بدبخت کے دل میں ڈالا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو بچہ ہے، بیمار ہے، چھوڑ دیں، بچہ اور بیمار ہے، چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے نسل چلانا تھا، ان کی حفاظت کی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ 72 سر نیزوں کی انیوں پہ چڑھے دیکھے ہیں اور لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے ہیں تو وہ مرثیہ کہا اور وہ کلمات کہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مرثیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت زینب کا دکھ بھرا مرثیہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ مرثیہ سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ ایسے مرثیہ کہا ہے کہ کوفی جن کے ہاتھ ابھی خون میں رنگے ہوئے تھے، جن کے کپڑے ابھی خون سے تربتر تھے، جو ابھی ظالم تھے، وہ بھی یہ کلمات سن کے رونے لگے، وہ بھی یہ کلمات سن کے رونے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ یا محمد ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآباء بناتک السبایا ذریتک مقتلہ۔ ہائے میرے نانا جان، ہائے میرے نانا جان، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ کے تو دیکھے کیا ہو گیا، یہ حسین کٹے پڑے ہیں، یہ حسین کٹے پڑے ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ان کے سر کو نیزے کی انی پہ چڑھا دیا گیا ہے، ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں، کوئی کفن دفن دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن دفن دینے والا نہیں ہے۔ یہ تو مٹی خود آگے بڑھ بڑھ کے ان کو کفن دینے کی کوشش کر رہی ہے، مٹی نے آ کے ان کو کفن دیا ہے۔ انسانوں کے پاس کفن دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بناتک السبایا ذریتک مقتلہ، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا ہے، آپ کی نسل کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ جو مرثیہ کہا ہے، اس کو سننے کے بعد جو ظالم تھے وہ بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگے۔ تو بہرحال یہ جو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ جو معرکہ پیش آیا ہے، یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں تھی۔ یہ جو معرکہ پیش آیا ہے یہ کوئی شخصی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ اگر شخصی جنگ ہوتی تو حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے اور یزید جیت گیا۔ اگر شخصی جنگ کہیں کہ دو لوگوں کی جنگ تھی تو حضرت امام حسین تو شہید ہو گئے، اہل بیت ذبح کر دیے گئے، ان کی تو نسل بظاہر ختم ہو گئی ہے اور یزید جیت کے بادشاہ بن گیا۔ یہ شخصی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی، دو فکروں کی جنگ تھی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ تھی، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جنگ تھی، دو فکروں کی جنگ تھی کہ دو فکریں قیامت تک چلیں گی، دو نظریں قیامت تک چلیں گے، ایک کا نام یزیدیت ہوگا، ایک کا نام حسینیت ہوگا۔ حسینیت کیا ہوں گے؟ حسینی وہ ہوں گے جو نہ دبیں گے، جو نہ بکیں گے، جو نہ جھکیں گے، جو کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیں گے، جو کبھی بھی اپنے ضمیر کو نہیں بیچیں گے، جو کبھی بھی دو دو کوڑیوں کے لیے اپنے ضمیر کی ساتھ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، جو رشوت نہیں لیں گے، جو سود پہ لین دین کا کام نہیں کریں گے،
جو اپنی بہنوں کا اور بھائیوں کا حق نہیں ماریں گے، جو اپنے پیاروں کی میراث کو نہیں کھائیں گے، جو دھوکہ دہی لوٹ کھسوٹ سے کام نہیں لیں گے، یہ تو ہوں گے حسینی، اور حضرت امام حسین کے ساتھ قیامت میں ان کے ساتھ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور جو چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کریں گے اور اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، یہ یزیدیت کے ساتھ یزید کی صف میں قیامت کے دن کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جو رشوت پہ کام کریں گے، لین دین کریں گے، وہ نام تو لیں گے حسین کا، لیکن عمل اور کردار کی وجہ سے قیامت کے دن یزید کے ساتھ اس کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ جو سود پہ لین دین کا کام کریں گے، زبان سے تو کہیں گے حسینی ہے، لیکن عمل کردار کی وجہ سے کل قیامت میں اللہ یزید کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ جو نام تو لیں گے حسینیت کا، لیکن اپنی بہنوں کا حق ماریں گے، بھائیوں کا حق کھا جائیں گے، میراث کے پیسے دبا لیں گے، کل اللہ قیامت کے دن انہیں یزید کی صف میں یزیدیوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اور جو لوگوں کا خون بہائیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی سے کام لیں گے، اللہ کل قیامت کے دن انہیں یزیدیوں کے ساتھ یزید کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ اور جو کیا کریں گے، دکاندار ہوں گے، 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے بیچیں گے، دھوکے سے کام لیں گے، جھوٹ بول کے چیزوں کو فروخت کریں گے، تو نام تو لیں گے حسینیت کا، لیکن اپنے عمل کردار کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن یزیدیوں کے ساتھ یزید کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ تو یہ پیغام دینا تھا، یہ ہے نظریات کی جنگ، یہ پیغام دینا تھا۔ یہ کوئی شخصی پھر ذکر کرتا ہوں، یہ کوئی شخصی اور افراد کی جنگ نہیں تھی۔ افراد کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، لیکن یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ ایمان کی جنگ تھی، یہ سوچ اور فکر کی جنگ تھی، یہ ضمیر کی جنگ تھی۔ ان چیزوں کو اگر کہیں تو حسینیت قیامت تک کے لیے زندہ باد ہو گئی، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہار گئی۔ یزیدیت تو اسی وقت ہار گئی تھی کہ یزید کے بیٹے معاویہ بن سفیان نے، یزید جب مرا ہے تو اس کا نام بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ آج بھی کربلا کے زمین میں کربلا کے سرتاج حضرت امام حسین کا قبضہ ہے، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ اور یزید جو بظاہر فاتح تھا، اس کی تاریخ میں قبر کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ ہاں، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق کی روڑی پہ اور دمشق کے کوڑا کرکٹ کے نیچے کہیں اس کی قبر ہے، جس سے مزبلۃ دمشق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ ہارا تھا نظریاتی طور پہ، اس کے بیٹے نے اس کے تخت پہ اوپر لات مار دی، بیٹے نے تخت پہ آ کے تھوک دیا۔ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، یہ جب یزید کے بعد یہ حاکم بنے ہیں، 40 دن گزرے، 41واں دن آیا، سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے، دیکھو اس تخت سے مجھے اہل بیت کی خون کی بو آتی ہے، یہ تخت میرے باپ نے ظلم زیادتی کے ساتھ حاصل کیا ہے، میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، یہ تمہیں مبارک ہو۔ چھوڑ دیا، اپنے باپ کے نظریے کو ٹھکرا دیا، باپ کے نظریے کو ہروا دیا، اپنے باپ کے تخت پہ لات مار دی، اور امت کو پیغام دیا کہ میرا باپ جیت کے بھی ہار گیا۔ امت کو پیغام دیا میرے باپ کا نظریہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست کھا گیا، اور حسین علیہ السلام اور ان کی نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، اور ان کی سوچ اور فکر قیامت تک کے لیے وہ جیت گئی ہے، وہ جیت گئی ہے۔ دکھ کی وجہ سے 6 مہینے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا معاویہ بن یزید، یزید کا بیٹا، 6 مہینے کے بعد اس کی میت اس کے گھر سے نکلی، میت گھر سے نکلی۔ تو یہ جو 2 جنگ ہوئی ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، جو ہمیں پیغام محرم کا کہ یزیدی بھی قیامت تک چلیں گے، حسینی بھی قیامت تک چلیں گے۔ یزیدی کون ہے؟ یزیدی ختم نہیں ہو گئے، قیامت تک چلیں گے۔ کون ہے یزیدی؟ رشوت پہ کام کروانے والا،
رشوت لے کے لوگوں کے کام کرنے والا۔ یزیدی کون ہے؟ سود کا لین دین کرنے والا۔ یزیدی کون ہے؟ کاروبار میں ڈنڈیاں مارنے والا۔ یزیدی کون ہے؟ جھوٹ بول کے سودوں کو بیچنے والا۔ یزیدی کون ہے؟ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر بتانے والا۔ یزیدی کون ہے؟ انسانیت کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والا۔ یزیدی کون ہے؟ یہ ڈاکٹر جو مریضوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یزیدی کون ہے؟ وہ استاد جو بچوں کو ٹھیک سے پڑھاتا نہیں ہے اور اکیڈمیوں میں لانے کا مشورہ دیتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ علماء جو لوگوں کو لڑواتے ہیں، لوگوں میں فرقہ واریت کا پرچار کرتے ہیں۔ یزیدی کون ہے؟ وہ بڑا بھائی جو چھوٹے بھائی کا مار کھا جاتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ بھائی جو اپنی بہن کی میراث کا حق دبا جاتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ محلوں کے اندر رہنے والے لوگ جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یزیدی کون ہے؟ وہ وکیل جو ظالم کا کیس لڑ کے اس کو جتوا دیتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ وکیل جو مظلوم کا کیس لیتا ہی نہیں ہے، مظلوم بیچارہ سسکیاں لے لے کے مر جاتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ جو دوسروں کی جان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ جو دوسروں پر تعویذ گنڈے کروا کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ جو اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ یزیدی کون ہے؟ وہ بیٹا جو بیوی کی بات مان کے اپنی ماں پر ظلم زیادتی کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ خامن جو بیوی کے چکر میں آ کے اپنے ماں باپ کو بھی لات مار دیتا ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ بیٹا جو ماں کی باتوں میں آ کے، غلط باتوں میں آ کے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیویوں کو طلاق دے دیتا ہے، ماں کی ناجائز بھی مانتا ہے، بیوی کی جائز بھی نہیں مانتا۔ یزیدی کون ہے؟ وہ ظالم حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یزیدی کون ہے؟ وہ ظالم بیوروکریٹ جو عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنا ہی اپنا بناتے ہیں۔ یزیدی کون ہے؟ وہ مقتدا پیشوا جو اپنی ڈگر سے، اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ چکے ہیں اور عوام کا خون پسینہ جمع کر کر کے اپنے محلات کو بناتے ہیں۔ یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی، یہ قیامت تک چلیں گے، یہ ختم نہیں ہو گئے ہیں۔ اور حسینی کون ہے؟ حسینی کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑے پہ صبر کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے۔ حسینی کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کو تنگ بھی نہیں کرتے۔ حسینی کون ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ان پر ظلم زیادتی بھی کریں تو صبر کرتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، آگے سے گالیاں نہیں دیتے، تانے نہیں دیتے۔ حسینی کون ہے؟ اپنے پاس تھوڑا بھی ہو اپنے بھائی کا بھلا چاہتے ہیں۔ حسینی کون ہے؟ جو مال کی وجہ سے نہ ضمیر کا سودا کرتے ہیں نہ ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ حسینی کون ہے؟ جو چند ٹکوں پر بکتے نہیں ہیں۔ حسینی کون ہے کہ حرام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حسینی کون ہے؟ یہ وہ ڈاکٹر جو ایک غریب مریض کو دیکھ کے مفت میں اس کا علاج کرتا ہے۔ حسینی کون ہے؟ وہ وکیل جو مظلوم کا ساتھ دے۔ حسینی کون ہے؟ وہ عادل حکمران کہ جو عوام کی سسکیاں دیکھ کے تڑپ جائے اور خود تھوڑے پہ گزارا کرے، عوام کو خوشحال کر دے۔ یہ لوگ حسینی ہیں جو قیامت تک چلیں گے، یہ ختم نہیں ہو گئے۔ یہ ہے اصل میں نظریہ، یہ ہے حسینیت اور یزیدیت۔ اب میں بھی فیصلہ کر لوں، آپ بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم کس کے ساتھی ہیں، حضرت امام حسین کے لشکری ہیں یا یزید بدبخت کے لشکری ہیں۔ میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی میں بھی ضمیر میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی ضمیر میں جھانک کے دیکھیں۔ بہرحال یہ اصل اس واقعہ کربلا کا فلسفہ تھا جو اللہ نے ہمیں پیغام دینا تھا، اور جس کی وجہ سے 17، 19 یا 22 اہل بیت نیزوں کی انیوں پہ چڑھ گئے ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی خوشبو تو اس وقت بھی آئی تھی، اور قیامت تک اللہ ان کا نام زندہ رکھے گا۔ جب ان کی قبروں تو بنائی کوئی نہیں گئی ہیں، پانی چھوڑ دیا گیا، تو ایک بوڑھا آیا اور آ کر اس نے مٹی کو سونگنا شروع کیا۔ سونگتے 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 جب حضرت امام حسین والی جگہ پہ پہنچا، کہنے لگا ہاں یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہاں میرے نبی کا نواسہ مدفون ہے، کہ جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔
وہ تو اس وقت بھی زندہ اور جاوید امر ہو گئے، اور قیامت تک اللہ ان کے نظام کو بھی باقی رکھے گا، سوچ کو بھی باقی رکھے گا۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کے لشکر کے اندر ہونا ہے، کس صفوں میں قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ پیغام تھا۔